حضرات جس گھر میں بیوی نیک آ گئی وہ گھر جنت بن گیا. ایک نہ ایک دن وہ خامد بھی اٹھ کے سجدے میں سر رکھ کے رونے لگتا ہے, اور جب یہ رونے لگے تو خداوند ذوالجلال کا عرش ہلنے لگتا ہے, اور جب تک ان کی مراد پوری نہ ہو عرش ٹھہرتا ہی نہیں اپنی جگہ, اور خدا کی رحمت ان رونے والوں کے آنسوں پر قربان ہو جاتی ہے. یہی تو جناب رومی کہتے ہیں, وہ آنسو کہاں چھوڑے آپ نے, وہ اللہ کے لیے کیوں وہ نہیں برستے؟ اے آنکھوں اب غسل کیوں نہیں کرتی تم؟ وہ فرماتے نا آنکھوں غسل کیوں نہیں کرتی؟ پانی نہیں پھینکا جاتا, اور جب تک دل نرم نہ ہو, روح تڑپے نہ, آنکھ سے پانی نکلتا نہیں, اور جب وہ پانی نکلے تو آنکھ کا وضو ہو جاتا ہے. اور جب وہ آنسو چہرے پر چلنے لگے تو وہ چہرے کو مس نہیں کرتا, چلتا چہرے پر ہے, دھوتا دل کو ہے. تو جو ایک ہی وقت آنکھ کو وضو کرا دے, دل کو جلال و جمال دے دے, وہ آنسو کہاں گئے ایمان والو؟ ان آنسوؤں کو واپس لاؤ. رومی تو یہ کہتے ہیں کہ لاؤ وہ آنسو واپس, وہ دل لاؤ اللہ کے پیاروں, وہ دل لاؤ جو دل, جس دل کے متعلق یہ حکم ہو. خدا فرمائے میرا ہے, اور کملی والے فرمائے میرا ہے. خدا کا نور بولے میرا ٹھکانہ ہے, اور کملی والے کا جمال کہے گی تو میرا مرکز ہے. لاؤ وہ دل ایمان والوں, کہاں گیا وہ دل؟ اس دل والا ایک بندہ بھی پوری ملت کے اندر موجود ہو, نور کی برسات ہوتی رہتی ہے. اور ایک آنکھ بھی برسنے والی گھر میں موجود ہو تو سارا گھر نور کی لپیٹ میں ہوتا ہے. حضرات گرامی بہت کچھ کہہ دیا میں نے, خدا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس دنیا میں کچھ نہیں ہے, اگلے جہان میں ہے سب کچھ, مگر کمائی ادھر ہے. یہاں سجدے یہاں کرو گے, بدلے ادھر ملیں گے. رکوع یہاں کرو گے, تماشے ادھر دیکھو گے. تلاوت ادھر کرو گے, عظمت کا تاج وہاں پہنو گے. یہاں قرآن کھلے گا, نور ادھر سے برسے گا. کیا جوڑ ہے, فرش پر قرآن کھلے اور عرش کے کنگروں پر سے نور اترنا شروع ہو جائے, اور ان دونوں کے درمیان رشتہ قائم ہو جاتا ہے. ایمان والے تیری تو دنیا, تیری دنیا بھی آخرت ہے, تیری آخرت بھی دنیا ہے. یہ دونوں اتنی پاکیزہ گزارو, اتنی پاکیزہ گزارو کہ آسمان کے ستارے بھی تمہیں جب نور برسے تو وہ بھی تمہیں سلام کریں, وہ آسمان کے ستارے بھی تمہیں سلام کریں. حضرات بزرگ جاگو, میں آپ سے بات کہنے لگا ہوں. یہ مت سوچو کہ جوان نہیں آتے مسجدوں میں, یہاں دیکھو کتنے جوان بیٹھے ہیں. یہ مانتا ہوں کہ جوان اکثر نہیں آتے, مگر بزرگوں کی عبادت جس دن قبول ہو گئی یہ جوان روتے ہوئے مسجدوں میں آئیں گے. بدلو اپنا آپ, ہم ہی دیوار ہیں خود راہ میں اپنی, ورنہ ہم جو بدلیں تو زمانے کو بدل سکتے ہیں. میں ان خوش نصیب خواتین جو مائیں ہیں ان کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ اپنے دامن میں پلنے والے بچے کو پہلے ہی اللہ کا نام اور نبی کا نام پڑھاؤ, اور گیت گاؤ خود اللہ کا اور اللہ کے محبوب کا, تاکہ بچہ جب بھی سوچنے پر آئے تو وہ خدا کا نام لے کر بولے. بچہ جب بھی سوچے تو ذکر محبوب کے ترانے سیکھے, ذکر محبوب کے زمزمے پھوٹیں اس کی روح میں. ماں کی گود ہی سب سے بڑا مدرسہ ہے, اور وہ باپ جو باوضو زندگی گزارے اور وہ ماں جو سجدوں میں زندگی گزارے, ان کی اولاد بھول بھی جائے تو ایک دن منزل تلاش کر لے گی. مگر وہ باپ اور وہ ماں جن کو کبھی زندگی میں سجدہ نصیب نہیں ہوا, اگر وہ یہ دعا کرائیں کہ بیٹا تابعدار نہیں, تو ان کو دعا کرانے کا حق نہیں ہے. شکوہ صرف اس بیٹے پر ہے کہ جس کی ماں اور باپ اللہ کے بندے ہیں, اور وہ غافل ہو تو شکوے کی گنجائش آ سکتی ہے.